بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس میں ہر شخص اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد صرف اور صرف یہ بنایا ہوا ہے کہ میری یہ دنیا والی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے۔ ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ ان بچوں کا بھی اور ان کے ماں باپ کا بھی صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر جائے، اچھی ڈگری لے لے اور اچھی ملازمت اور نوکری سے مل جائے اور دنیا اچھی ہو جائے گی۔ جو لوگ تجارت کر رہے ہیں، کوئی بڑا تاجر ہے، کوئی چھوٹا تاجر ہے، سب کے سب کا ایک ہی مشن ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ کوئی زمیندارہ کر رہا ہے، کوئی فیکٹری کارخانے چلا رہا ہے، کوئی حکومتوں اور صدارتوں وزارتوں سے فائدے اٹھا رہا ہے، تو ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا اچھی ہو جائے۔ گویا ہم اپنا بچپن بھی، اپنی جوانی بھی اور اپنا بڑھاپا بھی، اس دنیا میں اپنی پوری کی پوری عمر ہم صرف اور صرف سب کے سب لوگ اس چیز میں صرف کر رہے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ صبح سے شام تک یہی فکر، اور شام سے صبح تک بھی اسی فکر میں ہم سوتے ہیں اور اسی چیز کے خواب دیکھتے ہیں۔ جبکہ میرے بھائیوں، یہ دو تین حقیقتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ میں آپ کو آج آپ کی زندگی کا، انسانوں کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم، سب سے قیمتی اور سب سے ضروری مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، جس سے بڑا مسئلہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور آپ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں نا، انشاءاللہ یہاں آنے پر اور یہ وقت دینے پر آپ کو زندگی کے کسی موڑ پر پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم نے وہاں پروگرام میں جا کے اپنا ٹائم ضائع کیا، ہمیں کچھ ملا نہیں۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا یہ وقت دینے پر آپ کو۔ لیکن شرط ہے توجہ سے میری باتیں سنتے رہنا۔ بہت دور سے آیا ہوں میں، ادھر ادھر نہیں دھیان کرنا اپنے۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے کہ یہ دنیا جس کی خاطر ہم اپنی دنیا کی ساری عمر لگا رہے ہیں، اس کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منہا شربۃ ماء۔ اگر یہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی تو اللہ دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتے، سارے کافر پیاسے مر جاتے۔ کافروں کو کھلا پانی، کھلا دودھ، اعلیٰ سے اعلیٰ وافر مشروبات، دنیا کی ہر بڑی سے بڑی نعمت اللہ نے کافروں کو بھی دی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت، اس کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ میری بات نہیں ہے۔ آپ کو
میلسی میں آپ کے ہاں کوئی مچھر کا پر 1 روپے کا بیچے تو آپ خرید لو گے؟ نہیں لو گے 1 روپے میں؟ چونی میں لے لو گے؟ ہیں؟ چونی میں بھی نہیں لو گے؟ چلو مفت میں لے لو گے مچھر کا پر کسی سے؟ مفت میں نہیں لو گے؟ اگر مچھر کا پر آپ کے گھر میں کسی برتن پر، بستر پر، میز پر پڑا ہو تو اسے سجا کے رکھو گے یا جھاڑ کے باہر نکال دو گے؟ ہم مچھر کے پر کو نہ فری میں لینے کے لیے تیار، نہ اسے اپنے گھر میں چھوڑنے کے لیے تیار۔ جتنا میرے میلسی کے رہنے والے محترم مسلمان بھائیوں، جتنا یہ مچھر کا پر ہماری نظر میں کمتر، گھٹیا اور حقیر ترین چیز ہے، اللہ کی قسم رب العالمین کی نظر میں دنیا اس سے کہیں زیادہ گھٹیا، کمتر اور حقیر چیز ہے۔ اگر دنیا کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا، جتنی مچھر کی پر کی قیمت ہمارے ہاں ہے، کسی کافر کو کچھ نہیں ملنا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس سے بھی مچھر کے پر جتنا میری اور آپ کی نظر میں مچھر کا پر گھٹیا نا، اللہ کی قسم اس سے بھی گھٹیا ہے یہ دنیا رب کی نظر میں۔ اور ہم اپنی ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں، سارے اوقات، ساری جو ہے نا محنت، وہ صرف اس مچھر کے پر سے بھی کمتر اور حقیر چیز کے اوپر صرف کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت یاد رکھنا۔ اور دوسری حقیقت، مسئلہ پھر سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ ہمیں سب کو پتہ ہے اور ہم میں سے ہر بندے کا ایمان ہے، ہر بندے کا ایمان ہے کہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی میں جو اچھائی، جو بہتری، جو خیر، جو نفع، جو فائدہ میرے مقدر میں لکھ دیا ہوا ہے نا، وہ مجھے مل کے رہنا ہے۔ اور جو نہیں لکھا، جو خیر، فائدہ، نفع میرے مقدر میں رب نے نہیں طے کیا، میں جو مرضی کر لوں، جہاں مرضی چلے جاؤں، وہ مجھے ملنا ہے۔ سب کا عقیدہ کہ نہیں ہے؟ اور یہ بات صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب کا لکھا ہوا ہے رب نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا تھا۔ آسمان بھی نہیں تھے، زمینیں بھی نہیں تھیں، اور پوری کائنات میں مخلوق ہے ہی نہیں تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی، صرف اللہ تھا بس، کوئی مخلوق نہیں تھی کائنات میں۔ زمینوں آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، 50,000 سال پہلے رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بالکل، میں ضعیف حدیث نہیں سنانے کا قائل، نہ سناؤں گا انشاءاللہ، نہ کوئی کچی بات ہوگی اور نہ کوئی بغیر دلیل کے بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ القلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی کائنات میں وہ کیا تھی؟ قلم۔ قلم سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے سوا۔ قلم کو پیدا کیا اللہ نے سب سے پہلے، اور حکم دیا اکتب، قلم لکھ دے۔ قلم نے کہا ما اکتب یا اللہ، اے رب العالمین میں کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے نا، ہر شے لکھ دے۔ وہ علام الغیوب ہے، اس کو ایک ایک ذرے کا علم ہے، قیامت تک کے ایک ایک ذرے کا علم ہے۔ اس نے وہ اپنا سارے کا سارا علم اس قلم سے کیا کر دیا؟ لکھوا دیا۔ یہ جو آج اس ورکشاپ میں پروگرام ہو رہا ہے، یہ پروگرام اس وقت کا رب العالمین نے لکھا ہوا ہے جب سے قلم کو پیدا کیا تھا۔ اللہ کو پتا تھا یہ پروگرام ہونا ہے، فلاں تاریخ، فلاں سن کی
فلاں تاریخ کے فلاں مہینے کو فلاں وقت میں یہ پروگرام ہونا ہے، اس وقت رب کو پتا تھا، اس وقت کا اس نے لکھا ہوا ہے۔ اور جتنے لوگ بیٹھے ہو نا میرے سامنے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ نے اس وقت کے ہم سب کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ اللہ کو پتا تھا اس پروگرام میں کس کس بندے نے آنا ہے، یہ بھی پتا تھا رب بولا، اس وقت کا لکھا ہوا ہے اس نے۔ اور جو میں لفظ بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اگلا لفظ میں نے کیا بولنا ہے، لیکن میری گفتگو کے آخری لفظ تک اللہ کی قسم اس وقت بھی رب کو پتا تھا اس نے گفتگو کیا کرنی ہے، بولنا کیا ہے، لفظ کیا نکالنا ہے اس نے اپنی زبان سے، وہ بھی پتا تھا اللہ کو، وہ سارے لکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت کی اس نے میری، آپ کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے خاندانوں کی روزی بھی اس وقت کی لکھی ہوئی ہے۔ جو نفع میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے نا دنیا سے اس زندگی میں، وہ لکھا ہوا ہے رب نے۔ وہ ہمیں جو رب نے لکھ دیا ہے نا، کوئی دنیا کی طاقت وہ نفع ہم تک پہنچنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں روک سکتی۔ جو لکھ دیا رب نے، اور جو نہیں لکھا ساری دنیا مل جائے اللہ کی قسم وہ ہمیں دے نہیں سکتی، جو رب نے نہیں لکھا ہے نا۔ یہ حقیقت ایمان ہے۔ لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں بڑے دکھ سے، پھر کہہ رہا ہوں مچھر کے پر سے کمتر ہے دنیا، اور ہمیں سب کا ایمان اور پتہ ہے کہ ملنا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے۔ میں ساری دنیا کی خاک بھی چھان لوں گا نا، اتنا ہی ملنا، اتنا ہی کھانا جتنا لکھ دیا رب نے پہلے سے، ایک لقمہ بھی اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، یہ بھی پتہ ہے۔ اس کے باوجود پوری کی پوری زندگی یار، ساری صلاحیتیں، سارے اوقات ہم اس مچھر کے پر سے گھٹیا دنیا کی اچھائی بہتری کے لیے صرف کر دیتے۔ اور یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے کتنی کو ہو جائے گی؟ ہاں 100 سال کی ہو جائے گی، 125 سال کی ہو جائے گی۔ چلو 125 سال سے اوپر جاتا میرا خیال آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی اس دور میں۔ 125 سال لگا لو، اس زندگی نے تو 100-125 سال بعد کیا ہو جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے۔ اس 125 سالہ زندگی کی بہتری کے لیے پوری عمر، سارے وقت، ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں، ایک ایک چیز ہماری وقف ہے کہ دنیا اچھی ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، میری اور آپ کی جو اصلی اور حقیقی زندگی ہے، جس نے ارب اور کھرب سال کے بعد بھی ختم نہیں ہونا، جہاں پروردگار نے موت کو ذبح کر دینا ہے، موت نے ختم ہو جانا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، دکھ سے کہہ رہا ہوں یہ بات، پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان 2 ارب ایک ٹیڑی پیسے کا کام اللہ کی قسم نہیں کر رہے۔ آپ حیران ہوں گے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ میں اس سے بھی بڑی بات کہوں گا جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک ٹیڑی پیسے کا کام بھی نہیں کر رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی مسجدیں چل رہی ہیں، اتنے مدرسے چل رہے ہیں، اتنے لوگ حج کرتے ہیں ہر سال، اتنے لوگ عمرے کرتے ہیں، اتنے جمعے ہو رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، صدقات و خیرات ہو رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھے جا رہے ہیں، عید الاضحیٰ پر قربانیاں ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں، یہ ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں اتنا کچھ؟ ہاں میرے بھائیوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ثابت کر کے جاؤں گا انشاءاللہ اپنی باتوں سے نہیں دلائل سے، کہ مسلمان امت 2 ارب کلمہ پڑھنے والے اس دور میں اپنی حقیقی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے قسم اللہ کی ایک ٹیڑی پیسے کا کام دنیا میں نہیں کر رہے۔ ثابت کروں گا دلیل سے، قرآن سے اور حدیث سے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ دعویٰ نہیں ہے یہ صرف میرا۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی، اس کے اچھا اور بہتر ہونے کا مطلب پہلے سمجھ آ جائے وہ کیا ہے؟
جس کے لیے ہم ایک ٹیڑھی پیسے کا کام نہیں کر رہے، وہ اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے حقیقی زندگی کا؟ جو آیت پڑھی ہے نا 185 نمبر سورہ آل عمران کی، اس آیت کے اندر الفاظ آئے ہیں، اس میں اللہ نے یہ چیز بیان کی ہے، اپنی اصلی اور حقیقی زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ بندہ کامیاب، اس کی آخرت، اس کی حقیقی زندگی اچھی اور بہتر ہو گئی۔ اچھی اور بہتر ہونے کا مطلب کیا ہوا حقیقی زندگی کا؟ جہنم سے بچ جائے اور بندہ جنت میں داخل ہو جائے، یا اور بھی اس کے علاوہ کوئی مطلب ہو سکتا ہے؟ جو ہماری حقیقی زندگی ہے نا میرے بھائیوں، وہاں صرف 2 مقام ہیں ہمیشہ کے۔ ہمیشہ کے کتنے مقام ہیں وہاں پر؟ اللہ کی قسم تیسرا کوئی مقام ہے ہی نہیں ہمیشہ کا، صرف 2 ہی مقام ہیں، یا جنت ہے اور یا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ 2 ہی گروہ ہوں گے، 2 ہی ہمیشہ کے مقام ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ اور ہمیشہ والی اصلی حقیقی زندگی میری اور آپ کی، جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے اچھا اور بہتر ہونے کا مطلب ہے بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ اور دنیا کی زندگی کے اچھا اور بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گھر اچھا بن جائے، گاڑی اچھی مل جائے، دنیا کے سارے جو ہے نا ساز و سامان، آسائشیں، سہولتیں، وہ ساری کی ساری میسر آ جائیں، بینک بیلنس مضبوط ہو جائے، فیکٹریاں اچھی چلیں، زمینیں، کاروبار اچھے ہو جائیں، دنیا کی زندگی کے اچھا ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور اس زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا والی زندگی تجارت سے بھی، نوکری سے بھی، حکومت حاصل کرنے سے بھی، ذمہ داری سے بھی، فیکٹریوں کارخانوں سے بھی، میڈیکل کے شعبے میں اندر کے جانے سے بھی، انجینئر بننے سے بھی، بے شمار طریقے ہیں دنیا کی زندگی کو بہتر اور اچھا کرنے کے۔ اور اپنی اصلی اور حقیقی زندگی کو بہتر اور اچھا کرنے کا اللہ کی قسم ایک ہی چیز ہے اس کو دنیا میں اچھا اور بہتر کرنے والی، اس کو اچھا کرنے والی بے شمار چیزیں ہیں اس 100-125 سالہ زندگی کو۔ اور اس زندگی کو، ہمیشہ والی زندگی کو اچھا کرنے والی کتنی چیزیں کائنات میں؟ ایک، میں نے نہیں کہا دلیل دوں گا، ایک چیز ہے صرف، اور اس چیز کا نام ہے میرے بھائیوں، یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو، اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ایمان۔ ایسے نہیں سمجھ آنی ہے آپ کو، مثال دیتا ہوں ایک۔ ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی دولت اللہ ساری دنیا کے انسانوں سے لے کر صرف ایک بندے کو دے دے، اگر اللہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے۔ فرض کر لیں ساری دنیا کی سب سے لے کر اللہ نے ایک بندے کو دے دی دولت، اور اس بندے نے یہ ساری دولت دنیا کی مسجدیں بنانے میں، مدرسے بنانے میں، ہسپتال بنانے میں، یتیم خانے بنانے میں، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنانے میں، اور پوری کی پوری دولت انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک کاموں میں پوری کی پوری دولت خرچ کر دی، نہ اپنے لیے کچھ رکھا، نہ بیوی بچوں کے لیے کچھ رکھا، نہ رشتہ داروں کے لیے کچھ رکھا، ساری اچھے کاموں میں خرچ کر دی، 1 روپیہ بھی کسی گندے کام میں خرچ۔ مجھے دیانتداری سے بتانا، سب آپ ماشاءاللہ مسلمان ہو، اگر اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا تو اس کی حقیقی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے گی؟ ہاں، 1 روپیہ خرچ کیا اس نے، 1 کھرب خرچ کی ہے، یار ساری دنیا کی دولت خرچ کر دی اور ساری کی ساری کی بھی نیکی کے کاموں میں، 1 روپیہ بھی گندے کام میں خرچ نہیں کیا۔ اگر پاس ایمان نہیں ہے نا تو وہ ہمیشہ والی زندگی اچھی اور بہتر۔ اچھا چلو دولت نہ صحیح، ایمان کے علاوہ
کوئی اور چیز آسمانوں کے نیچے زمین کے اوپر کوئی اور چیز، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ایک چیز بتا دو ایمان نہ ہو، وہ چیز ہو تو بندے کی اصلی اور حقیقی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ وہ کون سی چیز ہے ایمان کے علاوہ؟ ہاں ہے ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں ہے، کوئی پیش نہیں کر سکتا دنیا میں۔ اور پھر یاد رکھیں میرے بھائیوں، میں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم شریف کی حدیث کا ایک جملہ پڑھنا ہے آپ کے سامنے۔ پیارے پیغمبر نے کہا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، او مسلمانوں، او کلمہ پڑھنے والوں، تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایمان کے بغیر۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ اعراف میں، جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، اوپر جنتیوں کو دیکھیں گے، جنتی اوپر ہوں گے، جہنمی نیچے ہوں گے، ان کو کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او جنت والو، اللہ نے جو تمہیں پانی دیا ہوا ہے، جو رزق دیا ہوا ہے، تھوڑا سا نیچے ہماری طرف بھی بہا دو، ہم بھی چکھ لیں۔ ادھر تو آگ ہی آگ ہے، مصائب ہی مصائب ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کوئی آرام، چین، سکون، نام و نشان بھی نہیں۔ تھوڑا سا پانی پھینک دو نیچے، رزق پھینک دو، ہم بھی چکھ لیں۔ اذان کا جواب دے لیں پھر انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد جی عزیز بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ جواب کیا ملے گا؟ یہ جنت والوں سے رزق اور پانی مانگیں گے کہ تھوڑا سا نیچے پھینک دو، جواب ملے گا قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ حرمہما علی الکافرین،
اللہ نے جنت کا پانی اور جنت کا رزق کافروں پر حرام کر دیا. کسی کافر کو جنت نہیں ملنے والی, نہ جنت کا رزق نہ جنت کا پانی, حرام ہے کافروں پر. یہ کس کو ملنی ہے؟ صرف ایمان والوں. سمجھ آئی بات؟ صرف ایک چیز ہے, مثال سے بھی سمجھا دیا, دلیلیں بھی میں نے ایک قرآن سے ایک حدیث سے دلیل بھی دے دی کہ ایمان کے بغیر بندوں کی اصلی اور حقیقی زندگی اچھی اور بہتر ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور حقیقی زندگی کے اچھے اور بہتر ہونے کا مطلب بھی آپ کو سمجھ آ گیا. یہ یاد رکھنی ہیں باتیں. میرے بھائیوں, میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں, اس وقت پوری دنیا میں بسنے والے 2 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والے, مومن مسلمان کہلانے والے, اہل حدیث اہل سنت کے دعوے کرنے والے, عاشق رسول, غلام مصطفیٰ, صدقے واری, قربان یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایمان کی الف اور بے کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے آج تک. ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا, نہ سکھوں کی, نہ عیسائیوں کی, نہ یہودیوں کی. کن کی بات کر رہا ہوں؟ کلمہ پڑھنے والوں کی, مسلمان کہلانے والوں کی. کیا بات کر رہا ہوں؟ ان کو ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی, پتہ ہی نہیں ایمان ہوتا کیا ہے, ایمان کہتے کس کو ہے. اللہ کی قسم نہیں پتا مسلمان امت کو. اگر میں کہہ دوں 99.99% مسلمان ایمان کو نہیں جانتے تو یہ مبالغہ نہیں ہے, ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ. آپ پہلے مجھے یہ بات سمجھا دیں, جس بندے کو ایمان کا ہی نہیں پتا کہ ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں, وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ جس کو یہی نہیں پتا ایمان کیا تو ایمان والا بنے گا کیسے وہ؟ یہ المیہ ہے اس دور کے 2 ارب مسلمانوں کا, 5 درجن مسلمان حکومتوں کا المیہ ہے میرے بھائیوں. سمجھو پھر, آج انشاءاللہ میں نے ایمان سمجھانا ہے آپ کو. زندگی میں اتنے سادہ, آسان اور عام فہم لفظوں میں کبھی آپ نے زندگی میں نہیں سمجھا ہوگا. کوئی فلسفہ نہیں ہوگا, کوئی سغرے کبرے ملا کر منطقی انداز سے کوئی ثابت نہیں کروں گا, سیدھے سیدھے سادے سادے صاف الفاظ میں سمجھاؤں گا, بچے کو بھی سمجھ آئے گی بات. اتنی آسان ہے. عزیز بھائیوں, 3 عقیدے ہیں مسلمانوں میں. توجہ رکھنا میری طرف, لمبی بات نہیں ہے, مختصر ہے, بڑی مفید ہے. 3 عقیدے ہیں کلمہ پڑھنے والوں میں, مسلمانوں میں, ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہوتا ہے, اور تینوں کے تینوں عقیدے ہی غلط ہیں, ایک بھی صحیح نہیں ان میں. جن کو مسلمان ایمان سمجھتے ہیں وہ ایمان ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں ایمان. ایک عقیدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل سے تصدیق کر دے, دلی طور پر دل سے تصدیق کر دے کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں نا, وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے. جو بندہ دل سے تصدیق کر دے, وَإِن لَمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ, وہ اپنی زبان سے اقرار نہ بھی کرے, بس اکیلے دل کی تصدیق سے وہ ایمان والا بن گیا. اکیلے دل کی تصدیق کا نام کیا ہے؟ ایمان. آپ کہیں گے یہ کہاں سے پڑھی ہے بات آپ نے؟ میں نے اپنے پاس سے نہیں بنائی, حوالہ بھی نوٹ کر لیں. صحیح بخاری شریف کی شرح ہے فیض الباری, نہ عمدۃ القاری, فیض الباری نہیں, عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری, علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, پہلی جلد ہے اس کی. یہ لفظ جن کا میں نے ترجمہ کیا وہ لفظ بھی سن لیں. انہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کلمہ پڑھنے والوں کا, ان کا عقیدہ یہ ہے, ہوا ان یصدق الرسول
بجمیع ما جاء بہ وان لم یقر بلسانہ، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے دل سے تصدیق کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سچ ہے، زبان سے کلمہ نہ بھی پڑھے، اقرار نہ بھی پڑھے، تو ایمان آ گیا اس میں۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے پر میں کئی آیتیں، کئی حدیثیں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن صرف ایک آیت یاد کرنی ہے آپ نے، حوالہ نوٹ کر لو، یاد کر لو اس کو۔ یہ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا، دوسرا پارہ ہے، دوسرا صفحہ ہے دوسرے پارے کا، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، بہت توجہ سے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، اہل کتاب، یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہتے ہیں، عیسائی یہودی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ کسی بندے کو دنیا میں اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہوتا ہے؟ ہاں، شک ہو جائے تو دنیا کا سسٹم چل سکتا ہے؟ جس طرح بیٹے کے بیٹا ہونے پر یقین ہوتا ہے نا، اسی طرح یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا سچا اور آخری نبی ہونے پر یقین تھا۔ یہ گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی، رب نے گواہی دی ہے، اور لکھی ہوئی کہاں ہے؟ قرآن مجید میں۔ اس سے بڑی اور اس سے سچی گواہی کائنات میں کوئی پیش کر سکتا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے پاس یقین ہے۔ یقین تو آ گیا یہودیوں کے پاس بھی، عیسائیوں کے پاس بھی، ہمارا ایمان ہے، اللہ نے گواہی دی ہے، قرآن میں لکھ دی ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر آج کے بعد ساری دنیا میں بسنے والے یہودیوں کو، عیسائیوں کو ایمان والے مان لیں؟ کیوں؟ اگر صرف دل سے یقین، دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے تو پھر ان کو ایمان والے ماننا چاہیے۔ اللہ نے ان کی تصدیق کی گواہی تو رب نے دی ہے، قرآن نے دی ہے، میں نے، یہ آپ نے تو نہیں دی۔ اگر وہ اپنے دل کی تصدیق اور یقین کے باوجود کافر کے کافر ہیں، یہودی کے یہودی ہیں، عیسائی کے عیسائی ہیں، وہ ایمان والے نہیں بنے، تو پھر میرے بھائیوں یہ سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے تو کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا، اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اگر دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے تو پھر یہودیوں عیسائیوں کو اب کافر نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دوسرا عقیدہ، بس اتنا ہی ٹائم لوں گا، میں نے کہا 3 عقیدے اور تینوں ہی غلط ہیں، تینوں کو غلط ثابت کروں گا آپ کے سامنے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے، یہ عقیدہ تقریباً ہماری پوری کی پوری عوام کا ہے، عوام کی اکثریت کا ہے، یہ جو ابھی دوسرا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور علامہ بدر الدین عینی حنفی نے اپنا عمدۃ القاری میں مسلمانوں کے طبقوں کا، گروہوں کا نام بھی لکھا ہے کہ کن کن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کے نام کیا ہیں۔ لکھ کر یہ عقیدہ لکھا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو ایمان آ گیا اس کے اندر، دل کی کیفیت اس کی جیسی مرضی ہو، دل میں یقین ہو چاہے نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ایمان کس کا نام ہے؟ زبان سے اقرار کرنے کا نام، لا الہ الا اللہ کی شہادت اور گواہی دینے کا نام ایمان ہے۔ جس نے دے دی وہ بندہ مومن بن گیا، ایمان اس کے اندر آ گیا گواہی دینے سے۔ میرے بھائیوں یہ عقیدہ بھی غلط ہے، باطل ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اکیلی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ایمان نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے جو اس کو ایمان سمجھتا ہے۔ اس کی ایک ہی آیت صرف سناؤں گا آپ کو، بے شمار دلائل ہیں قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، ایک آیت اس کی بھی یاد کرنی ہے آپ نے تاکہ آپ اس کو غلط ثابت کر سکیں۔ آیت سنانے سے پہلے آپ سب جانتے ہیں عبداللہ بن ابی مدینہ طیبہ میں منافقوں کا سرغنہ تھا، سردار،
عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ پڑھتا تھا. اس کے سارے ساتھی عبداللہ بن ابی کے سب کلمہ پڑھتے تھے. سینکڑوں ساتھی تھے منافق کلمہ پڑھتے تھے. مر گیا یہ عبداللہ بن ابی، مر گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قمیض اتارا اور اسے کفن کے طور پر پہنا دیا. وہ چادر بنا دی جو نیچے اس کے جسم کو لگی ہوئی تھی عبداللہ بن ابی کے، جو اللہ کے نبی کا پہنا ہوا قمیض تھا بابرکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب بھی اس کے منہ میں ڈال دیا. خاتم النبیین نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتار دیا. صحیح بخاری کی حدیث کے سارے حوالے دیے میں نے آپ کی زبان میں. ابھی ادھر ہی کھڑے ہیں. اللہ نے یہ آیت نازل کی جو سنانا چاہتا ہوں. یہ سورہ توبہ کی 84 نمبر آیت ہے. فرمایا رب العالمین نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا ہے، آئندہ ان منافقوں میں سے کوئی مرے خبردار کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ انہم، یہ آیت کے لفظ ہیں، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، یہ مرتے ہیں تو نافرمان ہوتے ہیں، کافر ہیں. یہ قرآن میں اللہ نے کن کو کافر کہا؟ کلمہ پڑھنے والوں کو. کن کو کافر کہا؟ عبداللہ بن ابی اس کے ساتھی کلمہ پڑھتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہوتا، اکیلا کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہوتا، تو اللہ قرآن میں ان کو کافر کہتا. دیانتداری سے بتائیں. ہاں، اللہ کا کافر کہنا دلیل ہے کہ اکیلا کلمہ پڑھنا ایمان نہیں ہے. یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے. آتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے تھے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہو. یقیناً گواہی دی کہ نہیں؟ زبان سے اقرار کیا کہ نہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہو، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے بکواس کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ دو عقیدے غلط ہو گئے. تیسرا عقیدہ، میں نے کہا 3 عقیدے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں اور تینوں ہی غلط ہیں. جس کو یہ ایمان سمجھتے ہیں وہ ایمان ہے ہی نہیں. تیسرا عقیدہ ہے، کچھ کا عقیدہ ہے کہ صرف تصدیق کا نام ایمان ہے، اور کچھ کا عقیدہ ہے کہ صرف زبان سے اقرار کا نام ایمان ہے. جو مسلمان باقی بچ گئے نا، جو باقی بچ گئے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ہماری ملک کی مساجد کے 99% اماموں خطیبوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں. عوام تو چھوڑو پرے، 99% اماموں خطیبوں کا اللہ کی قسم یہی عقیدہ ہے جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں ایمان کے بارے میں. یہ ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور زبان سے کلمہ پڑھ لے. دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا. اور دونوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان. میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ بھی پہلے دونوں عقیدوں کی طرح غلط عقیدہ ہے. اس کے غلط ہونے کی بھی ایک دلیل یاد کر لیں. حدیث لمبی ہے، ساری نہیں سناؤں گا، حوالہ نوٹ کر لیں. بڑی مزیدار حدیث ہے، آپ نے خود پڑھنی ہے. حسن درجے کی حدیث ہے ترمذی میں. حدیث کا نمبر ہے 2733. 2733 نمبر حدیث ہے. یہ آپ نے خود پڑھنی ہے. صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اس کے 2 جملے آپ کو سنانے ہیں. اس حدیث کے 2 جملے صرف میں نے سنانے ہیں آپ کو.
دو یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دیے، وہ سوال بھی لکھے ہوئے ہیں حدیث میں، ان کے جواب جو اللہ کے نبی نے دیے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جواب سن کر کہا نشہدو انکا نبی، اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہو۔ ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا کہ نہیں؟ ہاں کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ ان کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے پہلے آیت سنائی ہے، دل میں یقین بھی تھا، زبان سے اقرار بھی کر لیا، دونوں چیزیں کٹھی ہو گئیں کہ نہیں؟ ہاں ہو گئیں، دونوں چیزیں کٹھی ہو گئیں۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو ایمان والا تسلیم کر لیا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم مومن بن گئے ہو، قبول ہے تمہارا ایمان؟ کیا لفظ بولے؟ یہ لفظ سنانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ایمان سمجھنا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو سمجھانا چاہتے ہو، اپنی حقیقی زندگی کو اچھا بہتر بنانا چاہتے ہو تو پھر سمجھ لو اچھی طرح۔ امام الانبیاء نے کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں مانے کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میرے نقش قدم پر، میرے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ میری اتباع بھی تو کرو، میری بات بھی تو مانو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب ہوا میرے بھائیوں میلسی والوں؟ بندے کے دل میں تصدیق ہو، یقین ہو کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، زبان سے اقرار کرے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے تو پھر بندہ بنتا ہے کیا؟ ایمان والا۔ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ سمجھ آئی؟ اب دو یا تین مثالیں دے کر میری بات انشاءاللہ ختم، آپ کا لمبا ٹائم نہیں لوں گا۔ ان مثالوں سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں نے جو کہا کہ 99.99% کلمہ پڑھنے والوں کے ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی، میں نے صحیح کہا یا میں نے مبالغہ کیا؟ غلط کہا میں نے؟ ابھی آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ، ان مثالوں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ میرے بھائیوں پہلی مثال سنیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، رسول مکرم خاتم النبیین منا میں ہیں، 10 ذوالحجہ کا دن ہے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند آیتیں اتاری، غور سے سننا میرے بھائی، چند آیتیں اتاری۔ یہ آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی 275 سے لے کر 280 تک۔ میں آیتیں سنانے کا ٹائم نہیں، ورنہ میں آیتیں بھی سناتا، بھی آپ نے خود پڑھ لینی، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں۔ 275 سے لے کر 230 پارہ ہے سورہ بقرہ کی، 275 سے 280 تک آیتیں ہیں۔ اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذوالحجہ کو منا میں امام الانبیاء پر یہ آیتیں اتاری۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر سود کو حرام کیا ہے۔ کس کو حرام کیا ہے؟ کس کو حرام کیا میرے بھائیوں؟ سود کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث کے لفظ ہیں یہ جو سنانے لگا ہوں آپ کو۔ آیتیں اتری، اللہ کے نبی نے صحابہ کو خطبہ دیا، آپ نے کہا لوگو ہمارے مالک نے، ہمارے پروردگار پالنہار نے سود کو ہم پر حرام کر دیا ہے۔ سنو، جاہلیت کا سارا سود آج محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن ہو گیا، سارا ختم۔ اور سب سے پہلا سود جس کے ختم کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، اور لفظ ہیں صحیح مسلم کے، آپ نے فرمایا سارے کا سارا ختم، 1 روپیہ سود کا آج رب نے حرام کر دیا۔ آج کے بعد 1 روپیہ سود کا نہ کسی کو دینا ہے نہ کسی سے
لینا ہے سارے کا سارا ختم کر دیا پیارے پیغمبر. کتنے دن لگائے؟ کتنے مہینے لگے ہیں یار؟ اسی وقت اللہ کا حکم آیا، محمد رسول اللہ نے اسی وقت اطاعت کر کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا، ختم ہو گیا. میرا سوال ہے آپ سے، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کرنا میرے بھائیوں. اس وقت اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے 5 درجن کے لگ بھگ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں. کتنی 5 درجن کے لگ بھگ 60 کے قریب مسلمان حکومتیں کلمہ پڑھنے والوں کی. اور جتنی حکومتیں ہیں نا، ان سب کے بارے میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ ہمیں ہمارے رب نے بدگمانی کرنے کی اجازت، حسن ظن کا ہمیں سبق دیا ہے. ان سب حکومتوں والے اور حکومتیں سب کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے نا جی. اور یہ ساری حکومتیں ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتی ہیں. دیانتداری سے بتاؤ، ان 60 حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتاؤ جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے سود حرام کر دیا. ہاں، آج کے بعد سود کا 1 روپیہ نہ کسی کو دیں گے نہ کسی سے لیں گے. ایک حکومت کا نام بتا دو صرف. جی بتائیں. ہاں، کوئی نہیں ملے گی. مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دل میں یقین بھی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں کی. اللہ کے نبی نے حکم آیا، فوراً حرام کرنے کا اعلان کر دیا، چھوڑ دیا، دفن کر دیا، ختم کر دیا. ان میں سے کسی نے بھی ختم نہیں کیا. پھر غور کریں، ذرا توجہ کرنا. یہودی اور عیسائی کافر کیوں ہیں؟ یقین نہیں تھا ان کے پاس؟ ہاں تھا. اقرار نہیں تھا. کافر کیوں؟ اتباع نہیں کی. یقین اور اقرار ان کے پاس بھی ہے، اتباع کرتے ہیں. یہ یہودی اتباع نہ کریں تو وہ یہودی کے یہودی، عیسائی اتباع نہ کریں وہ عیسائی کے عیسائی، وہ کافر کے کافر. دونوں چیزیں ان کے پاس، یقین بھی ہے، اقرار بھی ہے. اور وہی دونوں چیزیں ہماری 60 مسلمان حکومتوں کے پاس، یقین بھی ہے، اقرار بھی ہے، اتباع یہ بھی. وہ اتباع نہ کریں تو کافر، یہ اتباع نہ کریں تو مومن. ٹھیک ہے، یہ انصاف ہے، دیانتداری ہے. ہاں، مجھے دیانتداری سے سمجھانا. میں سادہ بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں، آپ کی زبان میں کر رہا ہوں. ان میں اور ان میں، یہودیوں عیسائیوں میں، ان میں فرق سمجھا دو مجھے. کیا ہے؟ یقین ان کے پاس بھی ہے، یقین ان کے پاس بھی ہے. اقرار کرنے والے ان میں بھی ہے، اقرار یہ بھی کرتے ہیں. نبی کی اتباع انہوں نے بھی نہیں کی، نبی کی اتباع انہوں نے بھی نہیں کی. وہ اتباع نہ کرنے کی وجہ سے کافر ٹھہرے، اور میں اور آپ اتباع نہ کرنے کی وجہ سے مومن. ٹھیک ہے؟ یہ صورتحال کیا ہے؟ تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. تھوڑا سا تذکرہ کروں گا تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے اچھی طرح. پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا مسلمانوں کا ملک ہے. 20 لاکھ لوگوں نے خون دے کر، بچے ذبح کروا کے، عصمتیں لٹا کر، دنیا کی تاریخ کی خوفناک ترین ہجرت کر کے یہ ملک لا الہ الا اللہ کی خاطر بنایا. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں کا ملک ہے یا ہندوؤں کا؟ مسلمانوں کا. توجہ کرنا میرے بھائیوں. 1999 میں کتنے 100 سال گزر گئے؟ 2400 سال. صرف 24 سال. صدیاں نہیں گزری. 24 سال. آپ سارے ماشاءاللہ 24 سال سے زیادہ کے ہیں، اکثر بڑے. 24 سال گزرے ہیں. 1999 میں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، نہ کسی پر بہتان باندھتا ہوں، نہ میں کسی پر کیچڑ اچھالنے میں، مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دینے لگا ہوں. 1999 میں
پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ حق ہے، وفاقی شرعی عدالت پاکستان کی اس نے فیصلہ دیا کہ سود کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، اور ہمارا یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہوا ہے، لہٰذا ہم فیصلہ دیتے ہیں پاکستان سے 2 سال کے اندر اندر سارا سودی سسٹم ختم کر دیا جائے۔ کس نے فیصلہ کیا؟ میلسی شہر کی کسی پرائیویٹ پنچایت نے پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ حرام ہے اور 2 سال کے اندر اندر ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے 2 سال نہیں لگائے تھے، اسی وقت ختم کر دیا جب اللہ کا حکم آ گیا۔ انہوں نے کہا 2 سالوں میں، ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں 2 سال بھی منظور ہیں، 2 سالوں میں ختم ہو جائے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اس وقت کا وزیر اعظم، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، مبالغہ بھی نہیں کر رہا، اس وقت کا وزیر اعظم پاکستان کا، جو نہ سکھ تھا، نہ ہندو تھا، نہ یہودی تھا، نہ کیبونسٹ تھا، نہ بدھ مت تھا، قسم ہے اللہ کی کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہلانے والا تھا اپنے آپ کو، مرا نہیں ہے ابھی بھی، آج بھی وہ زندہ ہے۔ نام نہیں لوں گا میں کسی کا، میرا مقصد کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت کا پاکستان کا وزیر اعظم، اس نے جا کر سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ ہمیں اس وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ آن دی ریکارڈ الفاظ ہیں، اس نے کہا پاکستان سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ ان وفاقی شرعی عدالت کے لوگوں کو کیا پتا؟ وزیر اعظم وہ یا میں ہوں، ان کو کیا پتا؟ یہ ملک چل نہیں سکتا سود کے بغیر، اس لیے ہمیں سٹے دیا جائے۔ اور پاکستان کی سب سے بڑی ماشاءاللہ سپریم کورٹ عدالت، اس کے سب سے محترم ججوں نے قسم اللہ کی سٹے دے دیا، کہا بالکل پاکستان سود کے بغیر چل نہیں سکتا، لہذا یہ فیصلہ کل عدم نہیں نافذ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، 2 باتیں تھوڑی سی غور کرنا ہے اس پر، تھوڑی سی۔ یہ ملک چل نہیں سکتا جو لفظ بولے گئے، ہاں، میں کہتا ہوں فیصلہ رک گیا، سود چلتا رہا، 24 سال ہو گئے، 24 سال تک سود چلا، پاکستان اس فیصلے کو رکوانے کے بغیر چل پڑا نا؟ چل پڑا ہے نا؟ چل پڑا ہے یار، مہنگائی ختم ہو گئی، بے روزگاری ختم ہو گئی، تنگ دستی ختم ہو گئی، IMF اور ورلڈ بینک ان کتوں کی غلامی سے پاکستان آزاد ہو گیا، چل تو پڑا ہے۔ جو تھوڑا بہت چل رہا تھا نا، کعبے کے رب کی قسم ہے، اس کا بھی گلا گھونٹ کے، اس کا بھی بیڑا غرق کر کے ڈبو کے رکھ دیا اس کو، یہ ظالم ہے۔ پیدا کرنے والے پروردگار کی بات کیسے غلط ہو جائے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، آسمانوں والے رب نے قرآن میں لکھا وہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود اصل بھی لے ڈوبتا ہے، سود خود بھی مٹتا ہے اور اصل مال کو بھی لے ڈوبتا ہے، ستیہ ناس مار دیتا ہے ہر شے کا، دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے سودی لین دین والے کی۔ اجتنبوا السبع الموبقات، امام الانبیاء نے کہا 7 بیڑا غرق کر دینے والی، تباہی کر دینے والی، دنیا آخرت برباد کر دینے والی 7 چیزوں سے بچو۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی نے سود ذکر کی ہے، بخاری مسلم کی حدیث۔ اچھا، پھر اسی پر بس نہیں، ایک اور انداز سے غور کرنا تھوڑا سا۔ کہتے ہیں پاکستان چل نہیں سکتا، ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود ختم کرنے کا اعلان کیا، کیا اس کے بعد مدینہ چلا کے ڈوب گیا؟ ہاں،
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت بھی چلا، صدیق اکبر کے دور خلافت میں بھی چلا، سود کا نام و نشان نہیں تھا، ختم ہو گیا تھا، دفن کر دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے 10 سالہ دور خلافت میں بھی چلا. کیسا چلا؟ کیسا چلا؟ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، اگر نہ ہو میں مجرم. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو جاتا تھا نا، گورنمنٹ کے خزانے سے اس پیدا ہوتے بچے کا پہلے دن سے وظیفہ لگ جاتا تھا مارنا. ایسا چلا، ایسا چلا، سود کے بغیر چلا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کا گورنمنٹ ماہانہ وظیفہ لگاتی تھی. وہ سود کے بغیر چلا. اور یہ امریکہ کے لونڈے، یہ IMF کے پالتو کتے یہ بھونکتے پھرتے ہیں کہ سود کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. ان ظالموں نے کشکول گلے میں لٹکائے ہوئے. کشکول کہاں لٹکائے ہوئے؟ گلے میں. جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی UNO کے دروازے پر، ہاں، کبھی امریکہ بدماش کی دہلیز پر، ہاں، کبھی IMF بدماش گنڈے، یہ عالمی دہشت گرد استحصالی درندہ اس ادارے کی دہلیز پر. ہم 75 سالوں سے تمہارے ڈالروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے، تمہارے اصلی اور حقیقی پالتو، ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، بیڑا غرق ہونے لگا ہے. ہمیں ڈالروں کے ٹکڑوں کی ایک قسط ڈال دو، اپنے اصلی پالتوؤں کو ایک قسط کیا کر دو، ڈال دو. ہم ڈیفالٹ ہونے سے، میں مبالغہ کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اللہ کی قسم ایک ایک لفظ حقیقت ہے، میں کوئی مبالغہ نہیں کرنے کا قائل. وہ IMF غیر انسانی، غیر اخلاقی، کعبے کے رب کی قسم ہے، غیر انسانی، غیر اخلاقی شرطیں منواتا ہے ان سے. غیر انسانی اور غیر اخلاقی کیا منواتا ہے؟ شرطیں منواتا ہے. جب یہ غیر انسانی غیر اخلاقی شرطیں مانتے ہیں پھر وہ وعدہ کرتا ہے ایک ٹکڑے کی قسط آپ کو دیں گے. اور ماشاءاللہ پاکستان کا وزیر اعظم یہ آخری مرتبہ میں جب ایک قسط کا وعدہ ہوا نا، وہ آ کر قوم کو کہتا ہے قوم، پاکستانی قوم مبارک ہو، ہمیں اپنے اصلی پالتو کتے مان کر ٹکڑوں کی ایک قسط ڈال دی گئی ہے. شرطیں ہم نے مان لی ہیں ان کی، غیر انسانی غیر اخلاقی، اور انہوں نے ایک قسط ہمیں دینے کا وعدہ کر لیا. مجھے دیانتداری سے بتاؤ. اچھا چھوڑو، میں پھر پوچھتا ہوں. آپ کہیں گے آپ حکمرانوں کی بات کرتے ہو، یہ ہوتے ہی بے دین ہیں، سیکولر ہیں، دنیا دار ہیں، ان کی کیا مثالیں دیتے ہو؟ مان لیا بھائی یہ دنیا دار ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، سیکولر ہوتے ہیں، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، مان لیا. لیکن کیا پاکستان کی ماشاءاللہ 22-23 کروڑ عوام یہ سارے بے دین، سیکولر اور سارے جو ہے نا دنیا دار ہیں؟ چلو حکومتوں وہ بے دین ہیں، سیکولر ہیں، دنیا دار ہیں، انہوں نے نہیں چھوڑا. کیا پاکستانی قوم نے، عوام نے چھوڑ دیا سود؟ ناراض نہیں ہونا. کتنوں نے چھوڑا ہے؟ کس نے چھوڑا ہے؟ اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو، نبی کا حکم ہے چھوڑ دو، ختم کر دو. کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، اہل حدیث کہلانے والے، اہل سنت کہلانے والے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام، اکاؤنٹ پڑھا کر کہاں ان کو نوکری دلواتے؟ بینکوں میں. رشوت بھی دیتے، سفارش بھی لڑاتے، بی کام بھی، ڈی کام بھی، سارے کام بھی کروائے، اکاؤنٹ بھی پڑھایا. اور یہ جو بینک ہیں، بینک، ناراض نہیں ہونا، کتنے بینک ہیں ہمارے ملک میں؟ ہزاروں، بلا مبالغہ ہزاروں بینک ہیں. یہ بینک پیدا کرنے والے کی قسم ہے سارے کے سارے بینک سودی کاروبار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ان کا 100% سسٹم سودی ہے سارا، 100% بغیر کسی شک شبے کے سودی کاروبار کر رہے ہیں. اور سود کو
اللہ نے قرآن مجید میں اپنے اور اپنے رسول کے خلاف کیا قرار دیا ہے؟ جنگ۔ یہ بینک اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ ہیں، محاذ قرآن کے الفاظ میں محاذ جنگ ہیں یہ۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور کرنا، ان بینکوں میں، اچھا میں یہ بھی بات تھوڑی سی کاری دوں، آپ کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ بینک نا اس وقت اسلامی نام سے بھی رونما ہوئے ہیں، وہ ربا فری کہتے ہیں، یہ ربا فری بینک ہے، یہ اسلامی بینک ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سب دجل ہے، دجل، جھوٹ، فراڈ۔ کوئی بینک ہو اور اسلامی ہو، ربا فری ہو، کعبے کے رب کی قسم ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ جو لوگ سود سے نفرت کرتے تھے، یہودیوں کے ایجنٹوں نے ان سود سے نفرت کرنے والوں کو اپنی اس گندگی کے گٹر میں، جال میں، رب کی دشمنی پر لا کر کھڑا کرنے کے لیے ان کتوں نے یہ اسلام کے لفظ کو استعمال کر کے مسلمانوں کو اس گند کے اندر دنسا دی ہے۔ یہ حقیقت ہے اسلامی بینکوں کی، سب دجل، فراڈ، جھوٹے، کذاب ہیں یہ لوگ۔ میں ان کی ایک ایک دجل اللہ کی قسم پڑا ہے، میں واضح کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن میرا موضوع اس وقت یہ نہیں، میں پھر کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں یہ سارے بینک اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ۔ اچھا دیانتداری سے بتانا، ان بینکوں میں جتنے ملازمین کام کرتے ہیں وہ امریکہ سے آئے ہوئے، برطانیہ سے آئے ہوئے چوڑے ہیں نا، اسرائیل سے آئے ہوئے یہودی ہوں گے، یا ہندوستان سے آئے ہوئے سکھ یا ہندو یا بدھ مت ہوں گے، وہ برما سے آئے ہوئے، کون ہیں؟ ہمارے بچے ہیں یار، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے چاچے تائے ہیں، ہمارے خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں، ہمارے رشتے، وہی چلا رہے ہیں بینک سارے یا کوئی اور چلا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو اکاؤنٹ پڑھا کر BCD کام کروا کے ہم نے کہا بیٹا تجھے پالا پوسا، تیار کیا، جوان کیا، تیری تعلیم پر خرچ کیا، اب رشوت دے کر تجھے بینک میں نوکری دلوا رہا ہوں، جا ساری زندگی اپنے رب اور رسول کے خلاف جنگ کرنی ہے جا کر۔ کون کر رہا ہے؟ مسلمان، حاجی، نمازی، اہل حدیث، اہل سنت۔ کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، میں آپ کو نمازی، حاجی، الحاج دکھاتا ہوں جنہوں نے اپنے کاروبار چلانے کے لیے بینکوں سے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے، اور ایسے لوگ بھی دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اپنی فاضل دولت بینکوں میں رکھی ہوئی ہے اور بینکوں سے سود لے کر کھا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم ایسے ہزاروں نمازی دکھاتا ہوں میں آپ کو پاکستان کے معاشرے میں جنہوں نے اپنی دولت قومی بچت کے اداروں میں رکھی ہوئی ہے اور وہ منافع کے نام پر سود کھا رہے ہیں۔ سب لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں۔ ہماری منڈی میں چلے جاؤ، مارکیٹ میں چلے جاؤ، ساری کی ساری منڈی، پوری کی پوری مارکیٹ قسم اللہ کی سودی کاروبار میں بری طرح پھنسی ہوئی، بری طرح پھنسی ہوئی۔ میں آپ کو کتنی باتیں سمجھاؤں، تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں، تھوڑا سا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے دور میں مثال دینے لگا ہوں، سونے کی مارکیٹ ہے یا سوتر منڈی ہے، سوتر کی مارکیٹ ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے جو تاجر ہے سوتر منڈی میں، سونے کی منڈی میں، وہ کیسے کاروبار کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کا ریٹ فلاں ہے، ہفتے کا ریٹ فلاں ہے، 15 روزہ ریٹ یہ ہے، مہینے کا ریٹ، سارا کچھ طے کر لیتے ہیں پہلے۔ ایک چیز آج 100 روپے کی ہے، کل اس کی قیمت، کل کے ادھار پر لے رہی ہیں تو 110 ہے، اگر 15 دن کے ادھار پر لے رہی ہیں تو 150 ہے، اگر مہینے کے ادھار پر لینی ہے تو 200 ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرے اور آپ کے نبی، ناطق وحی، سرور کونین، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے 100% سچے اور سچے لفظ ہیں یہ جو سنانے لگا ہوں۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، 25 کے قریب صحابہ اللہ کی قسم ان لفظوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، 25 کے قریب صحابہ رسول اللہ کے وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جن میں ابو ہریرہ بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع بیعتین فی بیعت فلاح اوکسہما اب الربا،
جس بندے نے ایک بے میں دو بیعیں کی اس کے لیے کم پر لینی دینی جائز ہے، ورنہ سود ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ ایک بے میں دو بیعوں کا مطلب یہ ہے نقد لیتے ہو تو 100 روپے کی ہے، اور اگر ادھار لیتے ہو تو 150 کی ہے۔ قسطوں پر یا ادھار لیتے ہو، یک مشتی قسطوں پر یا تھوڑی تھوڑی ادھار پر، کتنا ہے؟ 150۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر صحیح سند کے ساتھ، حوالہ غلط ہو میں مجرم، حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں یہ سود ہے۔ ایک چیز کی نقد قیمت اور ہے اور ادھار قیمت اور ہے، وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ میں پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا جو عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود کے فتوے کے خلاف رائے رکھنے والا ہوتا۔ صحابہ میں سارے صحابہ کا اجماع تھا اس بات پر کہ یہ سود ہے۔ اللہ کے نبی بھی سود کہتے، سارے صحابہ اس کو سود سمجھتے تھے۔ اس میں اختلاف پیدا ہوا تابعین کے دور میں، بعض تابعین علماء کی ایک غلط تعویل کرنے سے اس حدیث کی، اس حدیث کا غلط مطلب بیان کیا انہوں نے، اس وجہ سے تابعین کے بعض علماء کی اس غلطی سے مسلمانوں میں سب سے پہلے اختلاف پیدا ہوا۔ اس سے پہلے کسی کا اس میں اختلاف تھا نہیں، سب اس کو سود ہونے کی وجہ سے کیا سمجھتے تھے؟ حرام۔ وہ بھی سمجھ لیں، چونکہ مسئلہ بڑا عام ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ ہم میں سے پھنسا ہوا ہے اس میں دشمن نہیں ہوں آپ کا، تو یہ اتنے کی ہے اور ادھار لیتے ہو تو اتنے کی ہے، اور یہ بندہ چیز لے کے چلا جاتا ہے، یہ تابعین کا معنی بیان کر رہا ہوں، بعض علماء کا، وہ بندہ چیز اٹھا کے چلا جاتا ہے، اس دکاندار کے ساتھ طے نہیں کرتا کہ میں نقد لے کے جا رہا ہوں یا ادھار لے کے جا رہا ہوں، کہتے ہیں یہ ایک بے میں دو بیعیں ہیں، اگر یہ طے نہ کرے تو پھر یہ سود ہے اور حرام ہے۔ کہتے ہیں مطلب اس حدیث کا یہ ہے۔ اور اگر اس نے یہ بتایا کہ نقد 100 روپے کی اور ادھار 150 کی، اور اس نے کہا کہ میں ادھار لے کے جاتا ہوں اور 150 دوں گا، قسطیں طے کر لیں، تو کہتے ہیں یہ ایک بے ہوئی ہے، یہ دو بیعیں نہیں ہوئی۔ دو بیعیں تب تھیں جب دونوں قیمتوں میں سے ایک قیمت طے نہ ہوتی تو پھر دو بیعیں تھیں، جب ایک طے ہو گئی تو وہ ایک بے ہوئی ہے، دو ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ سود نہیں بنتا۔ اس نے طے کر لیا ہے کہ 100 روپے والی چیز 150 کی لینی۔ میرے بھائیو یہ غلط کیسے ہے تعبیر؟ یہ مطلب حدیث کا غلط کیسے ہے؟ سن لو، ایسے غلط ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے کے حرام ہونے کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ سود ہونا۔ اللہ کے نبی نے اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ اپنی وحی والی زبان سے سود ہونا۔ آپ نے کہا سود ہے یہ، اور ان علماء کے اس معنی کے مطابق اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت کا طے نہ ہونا۔ وہ یہ کہتے ہیں حرام اس وجہ سے ہے دو قیمتوں میں سے ایک قیمت طے نہ ہو تب حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ اب دیانتداری سے بتاؤ اللہ کے نبی کی بات معتبر ہوگی یا تابعین کے ان علماء کی بات معتبر ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیں، ان کی بات کو مان لیں؟ پھر آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، سب سمجھدار ہیں، مجھے دیانتداری سے بتاؤ، آپ میرے پاس آتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، میں کہتا ہوں یہ نقد 100 روپے کی اور ادھار 150 کی، اور آپ میرے ساتھ طے نہیں کرتے، یہ چیز لے کے چلے جاتے ہیں۔ دیانتداری سے بتانا کیا میرے علم میں یا آپ کے علم میں ہمیں دونوں کو پتہ ہے کہ نہیں یہ نقد جا رہی ہے یا ادھار جا رہی ہے؟ پتہ ہے؟ اگر نقد ہوتی تو پیسے مجھے فوراً مل جاتے، اگر نہیں مل رہے تو کیا مطلب ہے؟ ادھار لے کے جہالت کہاں ہے؟ ادھر تو جہالت ہے ہی نہیں، جہالت کا تو تصور ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں دو قیمتوں میں سے ایک کے طے نہ، بھئی یہاں تو طے شدہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے اس کو بھی پتہ ہے۔ اچھا پھر جب یہاں پھنس جاتے ہیں نا یہ علماء، پھر ایک اور تعویل کرتے ہیں، یہ بھی سن لو۔ پھر کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے ایک ریٹ ہوا تھا، 100 روپے والی چیز 150 روپے میں طے ہوئی تھی قسطوں پر، قسطیں بھی طے ہو گئیں، اور وقت پر قسطیں ادا نہیں ہوئی،
اب وہ 150 کی بجائے 250 کرتا ہے، کہتے ہیں یہ ہے ایک بے میں 2 بے، یہ حرام ہے اور یہ سود ہے۔ جتنے علماء ہیں نا اس وقت بھی ساری دنیا میں، قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، وہ سب کے سب اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ حرام ہے اور سود ہے۔ 100 روپے کی چیز تھی، میں نے قسطوں پر آپ کو 150 کی بیچ دی، اور آپ نے وقت پر مجھے قسطیں ادا نہیں کی۔ اب قسطوں کے لیٹ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو مزید کچھ دنوں کی مہلت دیتا ہوں اور 150 کی بجائے 160 کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ جو 160 کیا آپ نے یہ حرام ہے اور یہ سود ہے، اور یہ ایک بے میں 2 بے کی ہیں، یہ غلط ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ہم کہتے ہیں یہ سارے علماء کسی سے پوچھ لو وہ کہیں گے یہ سود ہے، حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کو ہمیں یہ بتاؤ یہ جو 150 سے 160 روپے ہوئے تم اس کو سود کہتے ہو، سود کیوں ہوئے؟ سود اس لیے ہیں کہ اس نے قیمت ادا کرنے میں کیا کی ہے؟ دیر کی ہے، اور اس وجہ سے آپ نے پیسے بڑھا دیے، تو آپ کہتے ہو یہ کیا ہے؟ اور جو پہلے دن سے 100 روپے والی چیز 150 کی ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ وہ بعد میں لیٹ ہو جائیں پیسے تو وہ سود ہے، سارے مانتے ہیں، یہ علماء سب کے سب متفق ہے، ایک عالم نہیں ملے گا جو کہے اس کو سود نہ کہے۔ بھئی بعد میں پیسے بڑھ جائیں تو سود ہے، جو پہلے دن مدت کی وجہ سے پیسے بڑھے وہ سود کیوں نہیں؟ اچھا اب دیانتداری سے بتائیں مجھے کہ اب مسلمان عوام نے اپنے معاشرے سے سود ختم کر دیا، چھوڑ دیے؟ ہاں؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ اور میرے بھائیو توجہ کرنا، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ او ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، رب نے سود حرام کر دیا۔ علم ہونے کے بعد جب پتہ چل گیا رب نے حرام کر دیا، سارے کا سارا کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ اگر تم کون ہو؟ اگر کون ہو؟ ایمان والے ہو تو کیا کر دو؟ کیا مطلب ہے؟ ایمان والے ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا، ان کنتم مومنین۔ اور اگر نہیں چھوڑو گے تو ایمان والے نہیں۔ اس کا مطلب ہے ایمان اور سود دونوں کٹھے چل سکتے؟ اچھا ایمان اور سود تو کٹھے نہیں چل سکتے، قرآن کا فیصلہ ہے، اور ہم ماشاءاللہ مومن بھی ہے اور سود بھی 2.5 سے چلائی جا رہے ہیں، ہر کوئی سود چلائی جا رہا ہے، تو پھر ایمان کا پتہ ہے نا؟ سب کو پتہ ہے ایمان کا؟ کتنی حکومتوں کو، کتنی عوام کو پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ پتہ ہے؟ میں ان کو مانوں کہ ایمان کا پتہ ہے ان کو؟ اگر ایمان کا پتہ ہوتا، کعبے کے رب کی قسم کبھی یہ بھونکتے بکواس نہ کرتے کہ سود کے بغیر ملک چل۔ جس کو ایمان کا پتہ ہوتا ہے وہ کبھی کشکول گلے میں ڈال کر، جھولی پھیلا کر دنیا کے گنڈوں، بدماشوں، دہشت گردوں، اسلام دشمنوں، مسلمان کشوں، ان کتوں کے سامنے ڈالروں کے ٹکڑوں کی سود پر بھیک مانگتا پھر نہ رہا ہوتا۔ ایمان کی علب بھی نہیں ان کو آتی بیچاروں کو، ایمان کی ہوا بھی ان کے پاس سے نہیں گزری، میں ان کو کیسے مان جاؤں ان کو ایمان کا پتہ ہے؟ انہوں نے ایمان کیا سمجھا ہوا ہے؟ کلمہ، اہل حدیث، اہل سنت، مومن، مسلمان، عاشق رسول غلام مصطفیٰ، صدقے قربانی، مرچیں لگا دی، جلوس نکال لی، اور کیا ہوتا ہے ایمان؟ یہی ہے ایمان ہمارے ہیں، باقی ہر شے جائے باہر میں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، مثال لمبی ہو گئی، مختصر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کو اللہ کی سچی پاک مقدس کلام سمجھنے والوں کو رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ کس کا حکم دیا رب نے؟ رشتہ داریاں جوڑنے کا۔ اور قسم ہے اللہ کی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں صلوا الارحام۔ آپ کہتے ہیں رشتہ داریوں کو کیا کرو؟ جوڑو، حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم ہے،
اور ناطق وحی سرور کونین کی زبان سے نکلے ہوئے 100% سچے اور سچے لفظ، بخاری کی حدیث، پیارے پیغمبر نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع رحمی کرنے والا نا، رشتہ داری توڑنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے لفظ، بخاری شریف کی حدیث، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں، اور جنت میں کس نے نہیں جانا؟ جنت کس پر حرام ہے؟ کافر پر۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت میں نہیں جائے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ لا يدخل الجنت قاطع، امام الانبیاء نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ صلہ رحمی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داری جوڑنا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کوئی نہیں پتا، سن لو پھر۔ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب پتا کیا ہے؟ میرے رشتہ دار ہیں، انہوں نے جائیداد میں سے، زمین میں سے، کاروبار میں سے میرے پیسے دبائے ہوئے ہیں۔ میرے کیا کیے ہوئے ہیں؟ پیسے دبائے ہوئے ہیں، دیتے ہی نہیں۔ میرا حق دبا کے بیٹھے ہیں، دیتے ہی نہیں، لڑتے ہیں آگے سے حق مانگنے پر۔ اچھا، جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ ہاں، جب جاتا ہوں تو بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور میں ان سے رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ پوری توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ ہمیشہ میرے اوپر جہالت مسلط کرتے ہیں۔ یہ جو رشتہ دار ہیں نا، ان رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑ کے رکھنے کا نام ہے صلہ رحمی۔ اس کا نام کیا ہے؟ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ ہے، ایک رشتہ دار میرے گھر میں آتا ہے، میں اس کے گھر میں آتا ہوں، وہ میری خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، میں اس کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہوں، وہ میرے ساتھ تحفے تحائف کا تبادلہ کرتا ہے، میں اس کو تحفے تحائف دیتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا بولتا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا بولتا ہوں۔ پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس کو رشتہ داری جوڑنا کوئی نہیں کہتے، یہ تو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہے، یہ رشتہ داری جوڑنی نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، لیس الواصل بالمکافی، او مسلمانوں، صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہوتا جو رشتہ دار کے اچھے سلوک کے بدلے میں اس کا پورے کا پورا بدلہ دے، اس کے ساتھ ویسے ہی اچھا سلوک کرے جیسا وہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ رشتہ داری جوڑنے والا، رشتہ داری جوڑنے والا کون ہے؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي اذا قطع رحمہ وصلہا، لیکن رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے، وہ رشتہ دار اس کے ساتھ بولنا نہیں چاہتا، وہ بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، دھکے دیتا ہے، تانے دیتا ہے، اور یہ پھر بھی اس کے ساتھ سلام دعا بند ختم نہیں ہونے دیتا، سلام دعا تک پھر بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نصیحت کا تعلق ختم نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہے رشتہ داری جوڑنے والا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا، الفاظ سننا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیو، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ پیارے پیغمبر کو کہتا ہے اللہ کے نبی، ان لی ارحامن، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، احسن الیہم ویسیئون الیہ، میں ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، احلم عنہم ویجہلون علیہ، میں ہمیشہ ان کے ساتھ تحمل بردباری سے پیش آتا ہوں، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں، آصلہم ویقطعوننی، میں ہمیشہ ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہمیشہ توڑتے رہتے، توڑنے کی کوشش کرتے۔ ایسے رشتہ دار ہیں میرے کچھ۔ ان رشتہ داروں میں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جہالت بھی وہ مسلط کریں، گالیاں بھی وہ دیں، لڑے بھی وہ، میرے مال پر قبضہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہو، میرا حق بھی مار کر بیٹھے ہوں، اور میں پھر ان کے ساتھ سلام لوں، کیا خیال ہے میں بھی چھوڑ دوں؟ جیسا وہ کرتے ہیں میں بھی ویسا ہی کروں؟ آپ نے فرمایا، ان کانو کما قلتا، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہے، جیسے تو نے کہا ہے نا، اگر حقیقت ایسے ہی ہے تو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّةِ، امام الانبیاء نے فرمایا تو ان کو گرم راکھ کھلا رہا ہے،
تیرا کچھ نہیں بگڑا ہے اس سے، تجھے ایسے ہی کرتے رہنا چاہیے، لیکن وہ اپنا بگاڑ رہا ہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں، دنیا کا بھی عاقبت کا بھی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بھئی فلانے نے تو میرے پیسے مار لیے تھے، وہ تو میری شادی پر نہیں آیا تھا، میرے بچے کی شادی پر، میں نے ان کو جب ان کے بچوں کو سلامی دی تھی تو میں نے 5000 دیا تھا، وہ مجھے 2000 بھی نہیں دے کے گیا۔ اس وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی، اور ہم کیا کہتے ہیں، نہیں تو نہ صحیح، نہیں تو وہ اپنے گھر میں میں کوئی ان کا کانا ہوں، میں کوئی ان کے گھر سے لے کے کھاتا ہوں۔ قسم ہے اللہ کی، یہ ایمان پیدا کرنے والوں کی قسم ہے، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے، یہ ایمان والوں کا انداز ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے گھر میں، میں کھانا ہوں ان کا، نہیں تو نہ صحیح، جائیں باہر میں کوئی ان کے گھر سے لے کے کھاتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کے الفاظ نہیں، مسلمانوں کی سوچ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے وہ جتنے بھی تیرے خلاف ہیں، جتنا بھی تیرا نقصان کر کے، جتنا بھی تجھے دکھ دیتے ہیں، کم کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو نے پھر بھی جو رب نے رشتہ داری جوڑ دی ہے اس کو زندگی میں کبھی ٹوٹنے نہیں دینا۔ ٹھیک ہے تو زیادہ تحفے تحائف تعلقات آنا جانا بے شک نہ رکھ، لیکن جب آمنا سامنا ہو جائے تو ادھر منہ کر کے گزر جائے، وہ ادھر کر کے گزر جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ ان کو سلام کہے، ان کو کیا کہے، سلام کہے۔ اگر وہ تنگ دست ہو گئے، بے شک تیرا مال کھایا ہوا ہے، جا کے ان کی کیا کر دے، مدد کر دے، یار مدد کر، رشتہ دار ہے تیرے، ہاں تو مالدار ہے، وہ فقیر ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہے، وہ تیرے دشمن ہیں، تجھے گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ تھوڑا سا ان کو بھی دے دے۔ ہاں وہ بے نماز ہیں، بے دین ہیں، بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، تو ان کو جب موقع ملے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے کیا کر دے، نصیحت کر دے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا دے۔ یہ اتنا تعلق ختم کرنے کی اسلامی اجازت ہے۔ اور جس نے یہ کہہ دیا نا کہ نہیں تو نہ صحیح، وہ اپنے گھر میں اپنے گھر میں، ہاں میں کوئی ان کا کانا نہیں ہوں، ان کے گھر سے لے کے نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ کی قسم، پیارے پیغمبر کا فرمان، اس کا مصداق یہ بندہ بن جائے گا، لا يدخل الجنۃ قاطع۔ اس نے تو توڑا ہی توڑا، میں کیوں توڑوں؟ وہ جائے قاطع بن کر میں کیوں قطع کروں؟ اچھا جو اس نے ظلم کیا مجھ پر، میرا حق مارا ہے، تلف کیا ہے، کھا لیا، نہیں دیتا، رب کی عدالت ہے کوئی کہ نہیں؟ ہاں رب کی عدالت میں انصاف ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ یا وہاں بھی رشوت اور کرپشن چل جانی؟ ہاں پیدا کرنے والے کی قسم ہے، کسی نے بھی آپ کا ایک ٹیڑی پیسہ مارا ہے نا، وہ جتنا بھی نیک ہو جائے، اگر اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا، مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے، جب تک اس ٹیڑی پیسے کا حساب برابر نہیں ہوتا، جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہاں ایک ایک ٹیڑی پیسے کا حساب دینا پڑے گا، کسی نے کھایا لوٹانا پڑے گا، چاہے رشتہ دار کا، چاہے ہمسائے کا، چاہے دوست کا، چاہے کسی کا بھی۔ نیکیاں دینی پڑیں گی اپنی، یا اس کے گناہ لے کر جہنم میں جانا پڑے گا۔ تھوڑا سا غور کریں میرے بھائیوں، تھوڑا سا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رشتہ دار تو رشتہ دار ہے نا، اللہ نے رشتہ داری کو عربی زبان میں کہتے ہیں ارحام، رحم، کیا کہتے ہیں، رحم، اور رحمان اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کے رحمان ذاتی نام سے یہ رحم اللہ نے کیا کیا ہے، مشتق کیا، نکالا ہے، اپنے رحمان لفظ سے رشتہ داری کا لفظ کیا کیا رب نے، نکالا ہے۔ اور جب اللہ نے رحم کو، رشتہ داری کو پیدا کیا نا، حدیث ہے بخاری شریف کی، رحم کھڑا ہو گیا اللہ کے کپڑے کو پکڑ کر، کہنے لگا ہذا مقام العائذ بک من القطیعۃ، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیری مخلوق ہوں، رشتہ داری ہوں، جو مجھے کاٹے گا نا، توڑے گا، تو جو مجھے توڑنے سے پناہ مانگے گا، یہ تیرا جس طرح یہ تیرے جسم کے ساتھ کپڑا لگا ہوا ہے نا، اس کا مقام بھی تو اپنے ساتھ، اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا۔ رشتہ داری نے کہا ہذا مقام العائذ من القطیعۃ، جو رشتہ داری توڑنے سے پناہ مانگے گا نا، یا اللہ جس طرح یہ کپڑا تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس طرح اس کو جوڑ کے رکھنا۔ اللہ نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے، اللہ نے کہا آسلو کے من وصلہ کا واقطع من قطع کا، اے رشتہ داری جس نے تجھے ملایا میں رب اس کو جوڑ لوں گا اپنے ساتھ،
اور جس نے تجھے توڑ دیا میں رب بھی اس کو توڑ کر پھینک دوں گا، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے اس کی، بھاڑ میں جائے، اس کی حجیں، اس کی عمریں، اس کی نمازیں، اس کی دینداریاں، اس کی اسلام کی ٹھیکے داریاں سب جائیں بھاڑ میں، مجھے نہیں چاہیے رشتہ داری توڑنے والا۔ اچھا رشتہ داری تو پھر بھی رشتہ داری ہے، رب نے اپنے رحمان نام سے اس کو پیدا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمسایہ ہے ہمارا، رشتہ دار نہیں ہے، دوست ہے، کلاس فیلو تھا، کام کرتا تھا کٹھے، سفر ہو گیا کٹھے، ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئی، دوستی لگ گئی، اب ہم ایک دوسرے سے کیا ہو گئے؟ ناراض ہوتی ہے نا، ناراضگیاں، دوست سے ناراض ہو جاتے ہیں، قطع تعلقی کر بیٹھتے ہیں، بول چال بند کر دیتے ہیں۔ سن لو حدیث، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو بندوں کے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو بندوں کے نیک اعمال فرشتے لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، ساری مخلوق کو کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے، سوائے دو بندوں کے، سوائے دو بندوں کے۔ کون ہیں وہ دو بندے؟ المشرک، ان میں سے ایک ہے شرک کرنے والا، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشتا، اور دوسرا ہے کینہ پرور، دل میں کسی کے متعلق دشمنی، عداوت، کینہ، بغض رکھنے والا، ایک دوسرے سے بول چال بند کرنے والا، قطع تعلقی کر دینے والا۔ ان دو کو اللہ نہیں بخشتا اور کہتا ہے اترکو ہادین حتی یصطلحا، بھاڑ میں جائیں ان کے روزے، ان کی نمازیں، ان کی زکاتیں، ان کے حج عمرے، ان کی ساری باتیں، میں نے ان کو نہیں بخشنا جب تک یہ سلو نہیں کر لیتے، بھاڑ میں جائیں، اترکو، چھوڑ دو، ان کو نہیں چاہیے، یہ جب تک سلو نہیں کر لیتے مت لاؤ ان کے اعمال میرے پاس، نہیں بخشنا ان کو۔ سچا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھوٹا ہے؟ اچھا آخرت بن گئی؟ ہاں آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ جو رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی کر کے بیٹھا ہوا ہے، دوستوں سے قطع تعلقی ہمیشہ کے لیے بول چال بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، دل میں کینے اور بغض بھر کے بیٹھا ہوا ہے، عداوتیں پال کے بیٹھا ہوا ہے دل میں، وہ اپنی آخرت کے لیے مجھے دیانتداری سے بتاؤ کیا کر رہا ہے؟ ٹیڑی پیسے کا کام کر رہا ہے وہ؟ جو سودی کاروبار کر رہا ہے وہ ٹیڑی پیسے کا کام کر رہا ہے آخرت کے لیے؟ اس کو تو ابھی تک ایمان کی نہیں سمجھ آئی، ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کہتے کس کو؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اور ایک حدیث ہے، سنن ابو داود کے لفظ ہیں یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہجر اخاہ فوق ثلاث، بس میرے بھائیوں میں ختم کرنے والا ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ کوئی ہے بندوبست یا ایسے ہی کر دیں شروع کھڑے ہو کے؟
میں سنن ابو داود کی حدیث سنانے لگا تھا آپ کو. پیارے پیغمبر نے فرمایا من حجر اخاہ فوق ثلاث فمات دخل النار. جس نے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کر لی، بول چال بند کر لیا، اور اسی حالت میں مر گیا، بول چال بند کی حالت میں، دخل النار، نات کہ وہی سرور کونین کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور 100% سچے لفظ، آپ نے فرمایا جہنم کی آگ میں جائے گا. جو دوست سے بول چال بند کر دے، ہمسائے سے بول چال بند کر دے، کسی جان پہچان والے سے بول چال بند کر دے، وہ تو جائے جہنم میں 3 دن سے زیادہ مر جائے. تو جو رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ دے، وہ جس رشتہ داری کو پیدا ہی رب نے اپنی ذاتی نام رحمان سے کیا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا اس سے کہ جو تجھے توڑے گا میں توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں جوڑوں گا اسے. آئی سمجھ کے نہیں؟ تو جو ناراضگیاں ہیں نا میرے بھائیوں، میری منت ہے آپ سے، منوا نہیں سکتا ہوں آپ کو، اتھارٹی نہیں ہے میرے پاس منوانے کا، نہ اختیار ہے، نہیں ہے اختیار منوانے کا میرے پاس. منت کر سکتا ہوں یا دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں کے دل نرم کر دے، یا اللہ سب کے سینے کھول دے، یا اللہ ہمارے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے. دے کچھ نہیں سکتا ہوں آپ کو، دعائی دے سکتا ہوں یا منت کرتا ہوں. دیانتداری سے بتائیں، سودی کاروبار کے حوالے سے ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں آج تک؟ تھوڑی سی، بہت زیادہ ہوئی ہے. منت ہے میری، جو ہو گیا سو ہو گیا. آج کے بعد تہیہ کرو، باڑ میں جائے، بھوکا مرنا منظور ہے. آج کے بعد 1 روپیہ سود کا نہ کسی سے لینا نہ کسی کو دینا، سارا ختم. ہو سکتا ہے یہ؟ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر آیا ہے مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے. کتنا بڑا؟ 10,000 کا لشکر. اندر سے بنو قریظہ کے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا، پیچھے سے وہ ہو گئے. پورا مدینہ اللہ کی قسم کافروں کے نرگے میں، اور مسلمان 10,000 کا یہ لشکر ہے، کوئی 800-900 کے قریب یہودی ہیں جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے، اور مسلمان ساری تعداد ان کی 700. کتنی؟ 3,000 بھی ایک روایت میں ہے کہ 3,000 تھی مسلمانوں کی جنگ احزاب میں تعداد. یہ روایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، سند اس کی صحیح نہیں ہے، منقطع ہے روایت. جو صحیح روایت ہے وہ 700 تھے مسلمان، اور ان مسلمانوں میں بھی منافقین طرح طرح کے شوشے چھوڑ رہے تھے. اللہ نے نقشہ کھینچا قرآن میں، وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جانیں ہنسریوں کو آ گئی، نکلنے والی ہو گئی جانیں. یہ کیفیت تھی مسلمانوں کی. اور صورتحال کیا تھی؟ ترمذی بھی اٹھاؤ، صحیح بخاری بھی اٹھاؤ، قسم ہے اللہ کی، صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے. کیا باندھے ہوئے تھے؟ پتھر. اور اللہ کی قسم، ترمذی کے لفظ ہیں، رسول اللہ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پر کیوں پتھر باندھے ہوئے تھے؟ کوئی ڈرامہ ہو رہا تھا؟ ہاں، اس لیے پتھر باندھے ہوئے تھے کہ پیٹ کمر کے ساتھ لگا رہے اور بھوک کا احساس نہ ہو. کھانے کے لیے راشن کا لقمہ نہیں، پورا مدینہ نرگے میں ہے، دشمن اینٹ سے اینٹ بجانے آ چکا ہے، اور یہودی سود پر قرضہ دینے کے لیے بھی تیار تھے. آپ نے 1 روپیہ بھی سود پر قرضہ لینا گوارا، پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا، سود پر 1 روپیہ قرضہ لینا گوارا نہیں کیا. شرم آنی چاہیے ان کلمہ پڑھنے والوں کو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام اپنی گندی، نجس، پلید، گٹر والی زبانوں پر، محمد الرسول اللہ کا نام لینے سے جو کتے جولیاں پھیلا کر، کشکول گلے میں ڈال کر، IMF کے مشٹنڈوں کے سامنے جا کر ساری قوم کو غلام بناتے ہیں، ان کی غیر انسانی شرطیں مانتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے محمد الرسول اللہ کا پاک نام اپنی گندی پلید زبانوں سے لیتے ہوئے. مسلمان مرنا گوارا کر لیتا ہے، سود پر لین دین گوارا. محمد الرسول اللہ نے یہ سبق دیا، صحابہ نے یہ سبق دیا. تو میری گزارش ہے آپ سے، ویسے میں نے پہلے آپ کو ایک حقیقت سمجھائی ہے، آپ کو یاد ہوگی، جو روٹی کا لقمہ اللہ نے نہیں لکھا، جتنا مرضی سودی کاروبار کر لیں، قسم ہے اللہ کی کوئی نہیں ملنا.
کوئی نہیں ملنا جو رب نے نہیں لکھا، یا مل جائے گا؟ اور جو رب نے لکھا ہوا ہے وہ سود کے بغیر بھی مل کے ہی رہنا ہے، اور اس کو کھائے بغیر کوئی دنیا سے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، ناطق وحی نے کہا ہرگز کوئی جان نہیں مرے گی جب تک وہ لکھا ہوا پورے کا پورا رزق حاصل نہیں کر لیتی، موت آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر سود لینے کا فائدہ کیا؟ جب کھانا لکھا ہوا ہے اور وہ مل جانا ہے، وہ ایک لقمہ چھوڑ کے نہیں جانا، اور جو نہیں لکھا وہ ایک لقمہ کھا نہیں سکنا، تو پھر فائدہ کیا سود لینے کا؟ بتائیں، عاقبت تباہ کرنے کے سوا کچھ اور فائدہ ہے؟ تو میں منت کرتا ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لو، لعنت بھیجو سود پر، آج کے بعد 1 روپیہ سود کا نہ لینا نہ دینا، نہ کاروبار کرنا ہے سودی۔ اور جو رشتہ داریوں سے ناراض ہیں، دوستوں سے ناراض ہیں، آج کے بعد انشاءاللہ جا کر سب سے معافی مانگ لینی، سب کے متعلق اپنے سینوں کو اور اپنے دلوں کو کیا کر لینا ہے؟ صاف کر لینا ہے۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر بندہ کسی کی زیادتی کو معاف کر دیتا ہے نا، رب عزت بڑھا دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تو کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی، ہاں تو کوئی عورت ہے، اس نے تجھے گالی دے دی، تجھے یہ کر دیا، تو کیوں نہیں آگے بولا؟ یہ کہتا ہے ایسی تیسی اس کی ہے، یہ جائے کہاں؟ نہیں، یہ کام نہیں ہے، یہ شیطان کی اتباع ہے، یہ نبی کی اتباع نہیں۔ نبی کیا کہتا ہے؟ جو تم سے زیادتی کرتا ہے اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جتنی معافی دو گے اتنی اللہ عزت بڑھا دے گا۔ عزت اور ذلت رب کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اور یہ بھی حدیث ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع، اسی حدیث کے لفظ ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو رب کے لیے نیچا ہوتا ہے رب اتنا ہی اونچا کر دیتا ہے۔ دوسروں کے سامنے رب کے لیے نیچے ہو جاؤ، اس کو بڑا مان لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کعبے کے رب کی قسم، جتنا نیچے ہو جاؤ گے اتنا ہی رب اونچا کر دے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کے نبی کا، سچا فرمان ہے۔ تو جنہوں نے بھی زیادتیاں کی ہیں، میں نے دیکھا ہے، ہمارے ہاں تو شیطان کا بڑا غلغلہ ہے، بڑا قبضہ ہے ہمارے دلوں پر، عربوں میں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جا رہا ہے نا بندہ، میں جا رہا ہوں، میں نے بڑی مرتبہ اس کا تجربہ کیا، دیکھا، میں جا رہا ہوں آگے، دھیان میرا کسی اور طرف ہے، چل ادھر رہا ہوں، دھیان ادھر ہے، چلتا چلتا نا آگے والے بندے کے بیچ میں جا کے ٹھکا میں۔ اب قصور کس کا ہے؟ میرا۔ میں دیکھ ادھر رہا تھا، چل ادھر رہا تھا، قصور میرا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، وہ عرب، میں اگر ٹھکوں نا ان میں جا کے، وہ کہتے ہیں عفوا، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ قصور میرا ہے اور معافی کون مانگ رہا ہے؟ گسارو، معافی وہ مانگ رہا ہے۔ اور ادھر ہمارے ہاں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو انا سی ایڈی بڑی داڑھی رکھی، انا سی تو نظر نہیں آتا۔ وہ ٹھکتے ہی یہ لفظ، اور وہ کہتے ہیں عفواً، بھائی جان معاف کر دیں۔ یہ والا رویہ اسلام چاہتا ہے ہمارے اندر۔ جو رشتہ دار ہے آپ کا، جتنا بھی نقصان پہنچایا ہے، قسم ہے اللہ کی آپ معاف کر دو ان کو، آج کے بعد معاف کر دو۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ خیرہم الذی یبدأ بالسلام، مسلمانوں میں بہتر بندہ وہ ہے، افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ آپ سلام میں انشاءاللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں نا، سب نے جا کر سلام میں پہل کر دینی، اور ساری دشمنیاں اور ساری ناراضگیاں ہمیشہ کے لیے کیا کر دینی؟ ختم کر دینی ہے۔ اور کوشش کریں جن جن کے ساتھ ناراضگی ہیں، ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے ان کی اپنے گھر میں دعوت کریں، ہاں دعوت کریں۔ شیطان انشاءاللہ ناک سے لکیریں نکالے گا آپ کے محلے میں، رب خوش ہو جائے گا۔ آخری بات ہے میرے بھائیوں، میں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال درس دیا تھا اسی جگہ پہ، ہاں چلو 3 سال کر لیتے ہیں، کوئی 2 کہتا ہے، کوئی 3 کہتے ہیں، آپ کو یاد ہی نہیں۔ جس طرح یہ یاد نہیں نا کب درس دیا تھا، یہ ساری باتیں بھی ادھر ہی پھینک کے چلے جانا ہے۔ نہیں، آپ اچھے ہیں انشاءاللہ،
اللہ کی قسم مجھے یقین ہے آپ پھینکنے والے نہیں ہیں لوگ. مجھے نا بھائی عطاء الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے بتایا کہ جب آپ نے درس دیا تھا نا ادھر اس ورکشاپ میں، تو یہ جو ساتھ والی مسجد ہے نا یہ کئی دن تک بھری رہی نمازیوں سے. اس کا مطلب ہے آپ بہت اچھے لوگ ہیں، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے وہ ادھر سے سنتے جاتے ہیں ادھر سے نکالتے جاتے ہیں ہر شے. اور کوئی اگر بات اٹک بھی جائے نا پاس تو دروازے سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں مولوی صاحب گلاں تے تہاڈیاں بڑیاں چنگیاں نے لیکن اس صرف مسیت جو گئی انہوں ایتھے ہی رکھو، یہ باہر نہیں چلتی ہے، ایتھے ہی رکھو ساری. یہ رویہ بن چکا ہے ہمارا. خطبہ سنتے ہیں، درس سنتے ہیں اور جھولی جھاڑ کر جیسے خالی خولی آتے ہیں نا قسم ہے اللہ کی ویسے ہی خالی خولی نکل جاتے ہیں. کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی وقت ضائع کرتے ہیں آ کر، اپنا بھی دوسروں کا بھی. آپ اچھے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، عام طور پر یہی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. 30 سال ہو گئے جلسے سنتے، درس سنتے، جمعے پڑھتے، لیکن سوئی 12 کی 12 پر ہی ہے، وہ آگے پیچھے جاتی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ اچھے ہیں تو میں آپ سے توقع رکھتا ہوں. آخری مثال دینے لگا ہوں، ایمان کا معنی سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ نماز کی ہی مثال ہے، میں وہ پچھلا بھولا ہوا سبق شاید بھول گیا ہو کئیوں کو، وہ یاد کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، اللہ نے جب آپ کو مکہ مکرمہ سے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر 5 نمازیں دے کر بھیجا، مکے میں وہاں سے 5 نمازیں لے کر آنے کے بعد آخری دم تک پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے محمد رسول اللہ نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. قضا ہوئی ہیں آپ کی جنگ احزاب کے موقع پر نمازیں، آپ نے مغرب کے بعد ساری نمازوں کی قضائی دے دی، چھوڑی زندگی میں ایک بھی نہیں. اور اللہ نے باجماعت پڑھنے کا حکم دیا ہے، قسم ہے اللہ کی محمد الرسول اللہ نے زندگی میں کبھی باجماعت چھوڑی نہیں، ہمیشہ ساری نمازیں ہی باجماعت پڑھی. ساری نمازیں کیا پڑھی؟ بیمار تھے آپ، شدید تکلیف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. شدید تکلیف تھی امام الانبیاء کو، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کتاب الاذان میں، صحیح بخاری کتاب الاذان میں. بے ہوش ہو گئے، پڑے ہوئے ہیں بے ہوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دیر گزرنے کے بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی پوچھا اصلی الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے جماعت سے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پھر پانی لاؤ. پانی کا ٹب لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے غسل کیا، غسل کر کے نماز کے لیے اٹھے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر گر پڑے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں خاتم النبیین رحمت للعالمین. کچھ دیر گزرنے کے بعد دوبارہ ہوش آیا، پھر وہی لفظ اصل الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے باجماعت نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. دوبارہ اللہ کی قسم بخاری کی حدیث کے لفظ ہے دوبارہ پانی منگوایا، پھر غسل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوبارہ غسل کر کے اٹھے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر گر پڑے بے ہوش ہو کر. آپ مجھے دیانتداری سے بتائیں، سارے سمجھدار بیٹھے ہو ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والے، معمولی سی تکلیف سے انسان بے ہوش ہوتا ہے؟ بے ہوش کب ہوتا ہے؟ جب شدید تکلیف ہو، برداشت سے باہر ہو. اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کو شدید تکلیف تھی اور آپ تکلیف کی شدت سے بار بار بے ہوش ہو رہے تھے. اور اس حالت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کس چیز کی تھی؟ ہاں نہیں، باجماعت نماز کی. کس کی فکر تھی؟ باجماعت نماز کی. جب تیسری مرتبہ کے بعد ہوش آیا نا، بے ہوشی کے بعد، صحیح بخاری کے لفظ ہے، آپ نے اپنی تکلیف کی شدت میں تھوڑی سی کمی محسوس کی. آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. مجھے ایک کندھے کو حضرت عباس نے، دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہما نے سہارا دیا، اور دونوں کندھوں کو سہارا دے کر آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں طیبہ طاہرہ کہتی ہیں دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور لینیں کھینچی جا رہی ہیں، لینیں بن رہی ہیں زمین پر. اتنی سخت نہیں تھی
ناطق وحی خاتم النبیین کے جسم اطہر میں آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے، دو بندوں کے سہارے سے گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ دیانتداری سے بتانا، آج ہماری آبادیوں میں، ہمارے ملک میں، محلے میں کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی آبادی ہے جس محلے اور آبادی اور بستی کے رہنے والوں کو اذان کی آواز سنائی نہ دیتی ہو؟ ہاں؟ کوئی نہیں ایسا آبادی، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں اذان کی آواز نہ جاتی ہو۔ پھر دیانتداری سے بتانا، جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہماری منڈی مارکیٹ میں کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں؟ ہاں؟ کوئی نہیں ہوتے۔ ہمارے سرکاری اور غیر سرکاری بے شمار دفاتر ہیں، کتنے دفاتروں میں چلتے ہوئے قلم رک جاتے ہیں اور سارے دفاتر کے ملازمین نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں؟ ہاں؟ کوئی بھی نہیں۔ ہمارے محلوں میں، ناراض نہیں ہونا، ہمارے بچوں کے ٹیوشن سینٹر ہیں، اکیڈمیاں ہیں، پرائمری سکول ہیں، مڈل سکول ہیں، ہائی سکولز ہیں، کالج یونیورسٹیاں ہیں۔ دیانتداری سے بتائیں، پڑھانے والے بھی مسلمان، پڑھنے والے بھی مسلمانوں کے بچے۔ اذان ہوتی ہے، کتنے ٹیوشن سینٹر، کتنے سکول، کتنے کالج، کتنی یونیورسٹیوں میں یہ سارا دنیا کا دھندا رک جاتا ہے اور نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں؟ کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہماری ماں سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ، جب اللہ کے نبی گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ، جو ہی اذان سنتے ہر شے چھوڑ کے نکل جاتے۔ اور ہمیں ایسے لگتا جیسے اللہ کے نبی سے ہم اجنبی لوگ ہیں، ہمارا نبی سے کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے۔ ایسے معلوم ہوتا اذان سن کر سارا دھیان اور پوری توجہ کدھر ہو جاتی؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی طرف۔ یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج ہماری کیفیت، اذانیں ہوتی ہیں کان پر جوں تک، اللہ کی قسم تھوک کے حساب سے بے شمار لوگ اذان سن کر ٹس سے مس بھی ہاں نہیں ہوتے۔ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، خاندانوں کے خاندان، محلوں کے محلے، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر اٹے پڑے ہیں بے نمازوں سے، بھرے پڑے ہیں کہ نہیں؟ جتنے لوگ ہیں سب کے دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور سارے ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ کیا محمد رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ یہودیوں کے کافر ہونے کی وجہ بتائیں، قصور بتائیں، یہودیوں کا کافر کیوں ہے؟ تو اتباع تو یہ پورا معاشرہ بھی نہیں کرتا۔ وہ اتباع نہ کریں تو کافر یہودی، اور یہ اتباع نہ کریں تو اہل حدیث عاشق رسول ہیں، مسلمان غلامان مصطفیٰ۔ کیا بات ہے یار! دیانتداری سے کہتا ہوں، قسم اللہ کی، ہمارے معاشرے کے ان بے نمازوں کو ایمان کی الف اور بے کا بھی پتہ۔ اگر ان کو ایمان کی سمجھ ہوتی، ہماری مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی، ہماری مسجدوں کو کھلا کرنا پڑتا، اور قسم اللہ کی اور مسجدیں بنانی پڑتی محلوں میں، اور مسجدیں بنانی پڑتی اگر لوگوں کو ایمان کا کیا سمجھ آ جاتی، ایمان کا پتہ ہوتا ایمان ہوتا کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایمان کیا ہے؟ مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اہل حدیث اہل سنت نام رکھ لیا، عاشق رسول غلام مصطفیٰ کا نعرہ لگا، اور اسلام کیا ہوتا ہے؟ یہی تصور ہے نا۔ اگر یہ تصور ہے تو پھر یہودیوں عیسائیوں کو کافر کہنا چھوڑ دو۔ سمجھ آئیے بات؟ تو پھر میں گزارش کر سکتا ہوں، منت کر سکتا ہوں آپ کی، جو پیچھے ہو گیا، نمازیں رہ گئیں، آج کے بعد میرے سامنے بیٹھنے والے سارے بھائی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وعدہ کریں، انشاءاللہ اذان سن کر ساری دھندے چھوڑ دیں گے، سب سے پہلے باجماعت نماز۔ یا اللہ ان کی پچھلی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیں، یا اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے اس وعدے پر۔ میرے بھائیوں، 30 40 50 سال کی نمازیں نہیں نہ پڑھی، پریشان نہیں ہونا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، رب ساری کی ساری پکی سچی توبہ سے معاف کر دیتا ہے، ان کی قضائی عمری کی بھی ضرورت نہیں ہے اسلام میں، ساری کی ساری معاف پچھلی، آئندہ سے شروع کر دو۔ اور رب چاہے تو جتنی نمازیں چھوٹی ہیں سب کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دے، وہ ایسے بھی کرتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم
حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. تو کریں گے پھر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم.